پتا تھا؟ کس کو پیاسا تو کسے چشمہ جاری سمجھو. پھر فرماتے ہیں افسر عباس خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. افسر عباس دہلوی صاحب کو ایسے قطعات کہہ دیے جو نہ عربی کی فکر میں ملتے ہیں نہ فارسی کی زمین میں کسی جگہ نہیں. فرماتے ہیں کس کو پیاسا تو کسے چشمہ جاری سمجھو, سخت حیران ہوں کیا خالق باری سمجھو. سامنے چہرہ حیدر کے ہے قرآن کریم, کس کو قرآن بتاؤں کسے قاری سمجھوں. توجہ ہے, توجہ فرما رہے ہیں. تو ایک ہے قرآن صامت, ایک ہے قرآن ناطق, اور جتنا قرآن کی آیت یا سورت چھوٹی ہوتی جاتی ہے اتنی ہی عظمت والی ہوتی جاتی ہے. اب یہ نہ دیکھو بسم اللہ کی بے ہے, یہ نہ دیکھو نکتہ ہے پورا قرآن سمایا ہوا ہے. دیکھنے میں چھوٹی حقیقت میں بڑی, بلکہ قرآن نہیں تمام آسمانی کتابوں کا مرکز. تو یہ نہ دیکھو علی اصغر ہے, یہ دیکھو کائنات کا مرکز ہے. یہ نہ دیکھو علی اصغر ہے, حسین کربلا کی بے ہے, نقطہ علی اصغر ہے. قرآن ناطق کی بے کے نقطے کا نام ہے علی اصغر. اگر شہزادہ علی اصغر کی شہادت نہ ہو, شہزادہ علی اصغر کا اگر ذکر نہ ہو تو کربلا میں گویا بے پہ نقطہ نہیں ہے. کائنات کی عظیم ترین شہادت ہے شہزادہ علی اصغر کی شہادت. آج میرا جی یہ چاہتا ہے, کل آپ حضرات سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے برائے مہربانی, کل میں نے ایک اور مجلس میں بھی جانا ہے, اس مجلس کے بعد تو مجلس انشاءاللہ 8:45 شروع ہو جائے گی, تو ٹھیک 9 بجے میں بیٹھ جاؤں گا. آپ حضرات تشریف بے شک لے آئیں, اگر نہ بھی لے کے آئیں تو میں نے پڑھنا تو جناب سیدہ کے لیے ہے, میں اکیلا بیٹھ جاؤں گا اور مجلس ادا کا آغاز ہو جائے گا. اگر آ سکتے ہو تو ذرا جلدی آ جائیے گا تاکہ مجلس کا جو میں بیان دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے بیان کر دوں. عزادارو, 11 محرم نمودار ہوئی. سیدہ آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے. کتاب بحر المصائب میں عربی کے تمام مقاتل میں لکھا ہے, یہ جو واقعہ آپ سنتے ہیں کہ شہادت کے فوراً بعد کا واقعہ نہیں ہے, بدن حضرت علی اصغر کا زمین سے نکال لینا. ملتا ہے 11 محرم کی صبح کا یہ واقعہ ہے کہ جب صبح نمودار ہوئی, آل محمد کی ہجرت ہونا شروع ہوئی, تو شمر نے پہلے ہی امام حسین کا سر خولی کو دے دیا تھا کہ لے جا, اس نے تنور میں جا کے رکھا, سب جانتے ہیں. ایک ایک سر ایک ایک قبیلے میں تقسیم کر دیا تھا. کسی کو حضرت علی اکبر کا سر دے دیا, کسی کو شہزادہ قاسم کا سر دے دیا, کسی کو مولا محمد کے سر دے دیے, کسی کو مولا عباس کا سر دے دیا. شمر آ کے کہتا ہے اے عمر سعد میرا سر کہاں ہے؟ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں, میں نے آج تک یہ مصائب نہیں پڑھے. اگر برداشت نہ کر سکو تو مجھے معاف کر دے. کہتا تو نے سب کے سر دے دیے, میرا سر کہاں ہے؟ حسین کو میں نے قتل کیا تھا. ہر کوئی سر لے کے جا رہا فخری انداز میں, میں کیسے جاؤں, میرا سر کہاں ہے؟ اگر میں حسین کو قتل نہ کرتا کربلا کی جنگ ختم نہ ہوتی, میرا سر کہاں ہے؟ میں کس زبان سے عرض کروں؟ عمر سعد نے کہا ایک سر ہے خیموں کے پیچھے. کہتا ہے یہ نیزے سواروں کو لے جا, زمین پہ نیزے مار, اگر کوئی سر نکل آئے تو وہ تیرا ہے. خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے. عزادارو, اس نے نیزے زمین پہ مارنے شروع کیے. ایک ملعون نے جب نیزہ مارا, میری جان قربان. عزادارو, ایک بی بی دعا کر رہی ہے, خدا میرے اصغر کی خیر ہو, خدایا میرے اصغر کی خیر ہو. لیکن عزادارو, جب نیزہ باہر نکلا تو نیزے کے اوپر ایک جنازہ ہے 6 مہینے کے بچے کا. عزادارو, جنازہ نیزے سے ہٹایا. عزادارو, آپ سنتے ہیں تلوار سے جدا کیا, میں نے جو پڑھا نہیں, کہا
کا سر لٹک رہا تھا، عزاداروں ہاتھ سے جدا کیا۔ خدا تمہیں کسی کا عزاداروں ہاتھ سے جدا کیا اور 6 مہینے کا سر نیزے کی بلندی پہ آ گیا۔ عزاداروں یہ عجیب بی بی ہے، بی بی ام ربا۔ عزاداروں 2 شہزادے، ایک شہزادہ ایک شہزادی۔ شہزادے کو کربلا میں چھوڑ دیا، شہزادی شام کے زندان میں چلی گئی۔ عزاداروں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے نا تو باپ کی تصویر کو چھپایا جاتا ہے، بچہ دیکھ نہ لے، بیٹی کو تصویر نہیں دکھانی باپ کی، جب تصویر دیکھے گی تو روئے گی۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا بچی کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر آ جائے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزاداروں کربلا میں کچھ ایسا منظر دیکھا اس بی بی رباب نے، میں کہتا ہوں سیدزادیاں تو ان کا تو حق تھا صبر کرنا، انہوں نے تو صبر کیا، لیکن یہ بی بی سیدزادی نہیں تھی، لیکن اس صبر کی منزل پہ تھی کہ کائنات کے صبر کو جس بی بی نے عاجز کر دیا۔ عزاداروں کہتی ہے حسین، اے میرے آقا حسین، میں نے آپ کو آپ کے لاشے کو تپتی ریت میں دیکھا ہے۔ اے حسین میں وعدہ کرتی ہوں میں ٹھنڈا پانی پیوں گی، نہ میں سائے میں بیٹھوں گی۔ ایک التماس کر رہا ہے، 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت تو ملتی ہے بی بی کربلا سے گئی نہیں، اور دوسری روایت ملتی ہے بی بی مدینے میں آئی لیکن سائے میں نہیں بیٹھی۔ عزاداروں سائے میں آتا ہے، بی بی دھوپ میں بیٹھی ہے، ٹھنڈا پانی جاتا ہے، بی بی گرم پانی پی رہی ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد تیری ماں سائے میں آ کے نہیں بیٹھتی، ذرا کہہ تو صحیح۔ عزاداروں سائے کا نام سنا، امام سجاد نے آ کے کہا اماں سائے میں چلے۔ عزاداروں بی بی نے ایک فکرہ کہا ہے اللہ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، دوسرا امام سائے میں آنے کا کہہ رہا ہے، اے اللہ مجھے لے جا، ایک قدم سائے میں ایک قدم باہر۔ عزاداروں بی بی زینب نے رونا شروع کیا، بیٹا سجاد رباب چلی گئی، بیٹا رباب چلی گئی۔ عزاداروں زمین میں آئی، عزاداروں رباب زمین میں آئی، میری جان قربان آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، خدا تمہیں کربلا جانا نصیب کرے۔ عزاداروں ایک مرتبہ عزاداروں غسل دینے کی باری آئی، عزاداروں ایک مرتبہ امام سجاد سے بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد رباب کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی ہوتی تھی، بیٹا وہ ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہی، بیٹا وہ گٹھڑی ہے، بیٹا وہ گٹھڑی کیسے چھوٹے؟ عزاداروں امام نے کہا گٹھڑی ہاتھ میں آ جائے گی۔ عزاداروں جب آگے بڑھے رباب کے ہاتھ کھل گئے، گٹھڑی ہاتھ میں آئی، اب جو گٹھڑی کو کھولا تو میری جان قربان اصغر کے جھولے کی اے چلی ہوئی لکڑیاں، اے میرا اصغر، اے میرا اصغر۔ لعنت اللہ علی القوم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کر۔ عزاداروں میرا ایک طریقہ ہے، میں محرم کے 10 دن کے علاوہ شہزادہ علی اصغر کی